السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 237 سے آیت 233 سے ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ پیچھے جو سلسلہ مضمون تھا وہ طلاق کے حوالے سے تھا اور طلاق کے احکامات بیان کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر اسی تسلسل میں، اسی تناظر میں یہ بات ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد چھوٹا بچہ موجود ہے اور باپ چاہتا ہے کہ ماں اسے دودھ پلائے، تو اسے دودھ پلانے کے عوض میں اسے معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ یعنی یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب طلاق واقع ہو چکی ہے، اس وقت میں یہ بات ہو رہی ہے، ورنہ عام حالات کے اندر تو اس کی کفالت ویسے ہی اس کے ذمے ہے۔ آگے فرمایا، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ یعنی بلیک میلنگ نہ ہو کہ کسی کو دباؤ میں لے کر اب تو کرے گا ہی، یہ ظاہر ہے اس کا بچہ ہے، اگر ہم نہیں دیں تب بھی یہ مانے گا۔ تو اس اعتبار سے کسی پر دباؤ ڈالنا، اس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ویسے تو مدت رضاعت 2 سال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اور اسی پر احکامات رضاعت کے جو ہیں وہ اس کے اوپر ہی نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر فریقین اس سے پہلے باہمی رضامندی، یعنی ماں باپ جو بچے کے ہیں وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، گنجائش ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ 2 سال جو ہے ویسے رضاعت کی مدت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر 6 مہینے کا اضافہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ چونکہ رضاعت کے احکامات جو ہیں وہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اگر اتنے مدت بھی ہو تب بھی رضاعت کے احکامات جو ہیں نافذ ہوں گے، اس سے زیادہ مدت پر نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی معاملات، معاہدات جو بھی کسی کے ساتھ کیے جائیں، جو بات طے ہو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ بیوہ کی مدت عدت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ عام خاتون جس سے طلاق دی گئی ہے اس کی مدت پہلے بیان ہوئی تھی، جس میں 3 حیض کی بات تھی، یا نہ ہو تو 3 مہینے کی بات تھی، اور یہاں پر جو بات ہے یہ بیوہ کی عدت ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں سے مراد کیا ہے؟ نکاح سے بھی روکے رکھیں گی اور زیب و زینت سے بھی روکیں گی۔ البتہ اگر خاتون حاملہ ہو تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت کو ختم کر دے گا، چاہے وہ جلد ہو جائے 1 مہینے کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں 6 مہینے لگ جائیں، تو بہرحال پھر اس کی مدت جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوگی۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ یہ عام حالات کے اندر 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے۔ فرمایا، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ جہاں نکاح کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ فرمایا، زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔
خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا۔ تو یہ احکامات ہیں اس حوالے سے، معاشرتی زندگی، آئلی زندگی کے حوالے سے۔ تو ان کی پابندی اگر کی جائے تو فساد سے آدمی بچ جاتا ہے، ورنہ پھر معاشرے کے اندر فساد رونما ہوتا ہے۔ آگے فرمایا تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی پورا مہر ادا کر دو۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی، اگر نکاح ہوا تھا، رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ طلاق دینے کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں جو مقرر ہے وہ تو نصف مہر دینے کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر پورا دینا چاہیں تو پورا دینا یہ زیادہ اقرب، زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی، اور پھر یہ جملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ اس مقام پر آ رہا ہے جہاں ناچاقی ہے۔ طلاق تو اچھے حالات میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی کیا کہا ہے، آپس میں معاملات بگڑے ہیں مگر دل کھلا رکھو، دل بڑا رکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے اس طریقے سے جھگڑے کرنا، فساد برپا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپس کے معاملات میں فیاضی ہونی چاہیے۔ تو یہ ان حالات میں اور عام حالات کے اندر تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جو لوگ آپس کے معاملات میں ہمیشہ ناپتے تولتے، یہ تمہارا، یہ میرا، اتنا اتنا، تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ معاملات کرنے کی بات کرتا ہے۔ آپس میں معاملات ظاہر اس سے بہتر ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں، اسی کا نام احسان بھی ہے۔ کہا ہے نا احسان کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دیا جائے، حق سے زیادہ دیا جائے، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جایا جائے، یہ ہے فیاضی۔ تو کہا کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مضمون ختم ہو رہا ہے تو دیکھیے کہاں ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک آیت اور آئے گی، بعد میں نازل ہوئی تھی، اس میں جوڑ دی گئی ہے، لیکن یہ مضمون طلاق کا اور معاملات کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے۔ کن آیات پر؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز کی تاکید پر بات ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے اور اس کا لحاظ رکھنے، اس کے احکامات کی فرما برداری کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو چیز یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے بغیر یعنی جو لوگ نماز سے غافل ہیں، جن کی زندگی میں نماز موجود نہیں ہے، وہ ان سارے احکامات پر اس طرح کیسے عمل کر سکیں گے؟ جہاں اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے، جہاں آدمی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بندوں کا حق کیا ادا کرے گا؟ تو جو اللہ کا حق ادا کرے گا اسی سے امید کی جائے گی کہ بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ نماز کے ساتھ وابستہ رہو، کہ یہی تمہیں ان سارے کاموں کے لیے بھی آمادہ اور تیار کرے گی۔ صلاۃ وسطیٰ کا لفظ آیا ہے، یہ وسطیٰ اگر اس طرح دیکھیں امت وسط کی بات، تو وہاں ہم نے امت وسط کی تشریح کی تھی، تو بات کیا تھی؟ یعنی بہترین، بیچ کی، افراط و تفریط سے بچی ہوئی، اعلیٰ اشرف کا اس کا مقصد، اس کا جو معنی وہاں پر یہ سامنے تھے، یہاں بھی یہ معنی رہیں گے۔ یہاں بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی اعلیٰ و اشرف کے معنی میں محاسن صلاۃ کی جامع عمدہ نماز، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اور اگر بیچ کی سمجھا جائے، بعض نے اس کو بیچ کی بھی کہا، درمیان کی نماز، تو صلاۃ العصر کی بات اس کے حوالے سے کی گئی۔ تو بہرحال اصل چیز جو ہے وہ اس کے اندر
اگر وہ بھی ہو تب بھی محاسن صلات کی جامع ہونا یہ بنیاد ہے، یعنی نمازوں کو عمدہ ہونا چاہیے، اعلیٰ و اشرف ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ الفاظ کیا ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، تمہیں سکھایا۔ بات نماز کی ہو رہی ہے، نماز کو بھی ذکر کہا، نماز بھی ذکر ہے، تو ذکر کی بات آپ کے سامنے آتی رہے گی، یعنی کتنی چیزوں پر ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ صرف ذکر جو ہے اس تسبیح کا نام ہے، ذکر کا اطلاق کہاں کہاں؟ تو نماز کا بھی ہے، سامنے آپ کی بات آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے بھی، اور بلکہ اسے کہا جائے کہ ذکر کی عمدہ کامل شکل جس کے اندر تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، رکوع سجود بھی ہو رہے ہیں، تسبیح بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں، تو یہ اس کی بات سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر، تو اس کے لیے اصول کیا بتایا؟ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے، نئے نئے طریقے نکالنا اپنی ثوابدید پر، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل صالح کی تعریف میں نہیں آتا۔ سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، تو یہ بات قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے، تو اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا کہ جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ پھر اس کے بعد پھر 2 آیات ہیں جس میں یہ اسی کی بات ہے طلاق کی، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ بعض کے نزدیک یہ آیات 1 سال کی بعد نازل ہوئی تھی، پھر اس میں جا کر یہاں پر ملا دیا گیا ہے ان کو، کیونکہ اس میں وہی بات تھی۔ فرمایا تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یعنی یہ معاملہ بار بار اس بات کو ہمیں بتایا گیا، دہرایا گیا ہے کہ جھگڑے فساد کی صورت میں نہیں بلکہ عمدگی سے اچھے ماحول کے اندر یہ علیحدگی کا عمل پورا ہونا چاہیے۔ کچھ دے دلا کر، لے لوا کر نہیں، سب رکھ کے جاؤ ادھر ہی، بلکہ دے کر کچھ نہ کچھ حسن سلوک کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ اس پر اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ آگے فرمایا اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ رکوع جو یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، اب یہاں سے مضمون بدلا ہے، اور اس میں غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے۔ یہ ساری جو ہمارے سامنے پورا مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ پوری صورت ہی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، سوائے چند آیات کے جن کا ذکر آگے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے انہی حالات کے اعتبار سے، یعنی غزوہ بدر کے زمانے میں جو حالات مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے یا آنے والے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، یعنی ایسے حالات، قتال کا میدان آنے والا ہے، یہ معاملہ سامنے آئے گا، تو یہاں بنی اسرائیل کے ایک خاص واقعے سے ادھر اہل ایمان کو اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ جو بات اس کے اندر ہے کہ کچھ لوگ نکلے تھے اور بڑی ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر اس نے دوبارہ زندگی بخشی، یہ بنی اسرائیل کے واقعے خروج کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ کے رکوع 4 میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آج وہ تلاوت ہوا تھا جس کے اندر یہ بات تھی، کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، داخل نہیں ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی تھی، 40 سال وہیں پر رہے، ایک نسل مر گئی، دوسری پھر ان کے اٹھی تو اس نے وہ ملک فتح کیا شام کو۔
تو یہ جو بات ہے اس کی تفصیل وہاں پر سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی غزوہ بدر کا سامنا ہے، آنے والی ہے، تو جنگ کے اندر مال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، جان بھی لگانی ہوتی ہے، تو اسی کی طرف متوجہ کیا گیا۔ فرمایا پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا۔ یعنی بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو اس میں ہے، یعنی سموئیل نبی کے زمانے کی بات ہے، یہ وہ زیادہ خاصے بوڑھے تھے اور بنی اسرائیل کے حالات جو تھے جس میں وہ مبتلا تھے، جس کا ذکر اس آیت میں آیا، گھروں سے نکالے گئے، ظلم کا شکار تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فرد ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو جو چاق و چوبند ہو اور آگے نکل کر آگے بڑھ کر ہماری قیادت کرے اور ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں ان لوگوں کے خلاف۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ اگر مقرر کر دیا جائے تو پیچھے ہٹ جاؤ؟ کہا کہ نہیں کریں گے، لیکن یہی کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ مزید بات بتاتے ہیں، ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی ان کے مطالبے پر یہ کام ہوا آگے، ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ حقدار کیسے ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، یعنی جسے ہونا چاہیے ان کے نزدیک جس کو بادشاہ بنائیں تو اس کے لیے بڑا مالدار آدمی ہونا چاہیے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قابلیتیں، دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یہاں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ منصب کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، کس کو منصب ملنا چاہیے۔ منصب کے لیے سورہ نساء میں یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، آئے گی بات آگے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو۔ اور یہاں اس مقام پر امانت سے مراد کیا ہے؟ مناصب، قومی مناصب یہ امانت ہیں قوم کی، تو کسے دیا جائے؟ جو اس کا اہل ہو۔ تو اہلیت کیا ہے؟ صالحیت اور صلاحیت۔ صالحیت یعنی نیک آدمی ہونا چاہیے اور صلاحیت بھی ہونی چاہیے اس کام کو انجام دینے کی۔ تو یہاں اس کو اس طرح سے ہمارے سامنے رکھا گیا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم کے اندر بھی آگے ہے اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ یعنی صالحیت کے ساتھ جو چیز درکار ہے وہ کیا ہے؟ جس شعبے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے، اس کی اہلیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کچھ ہے ذمہ داری کچھ دی جا رہی ہے، مناصب بٹ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ سیاست کے لیے مال چاہیے، جو مالدار ہوگا وہی سیاسی میدان میں اتر سکتا۔ آج ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کام میں، اور پھر سیاست کے لیے مال، اور پھر سیاست کے ذریعے مال پھر کمانا، واپس اپنے پاس لینا، یعنی بدعنوانی۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جو ہمارے درمیان نظر آتا ہے۔ تو یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو گویا ایک ہی ذہنیت چلی آ رہی ہے کہ مالدار لوگ یہ۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، جب مسلمانوں کا جو معاشرہ اسلام جو بات بتاتا ہے کہ جو اہل افراد ہیں انہیں خود لوگ آگے بڑھائیں گے، انہیں مناصب دینے چاہیے، تو اس اعتبار سے وہ اہلیت مالدار ہونا نہیں ہے، صالحیت ہے اور صلاحیت ہے، اور صلاحیت کے اندر علم بھی ہونا چاہیے اور صحت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں
تو ہمیشہ کے لیے یہی اصول ہے جو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کو پامال کر دیں گے اس اصول کو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نظام بگڑ جائے گا جیسا کہ بگڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ انہیں یہ بات سمجھائی گئی اور فرمایا اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی ایک صندوق میں ان لوگوں نے اپنا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من اور سلوہ، یعنی کچھ اس کے اندر یعنی تبرکات کے طور پر رکھ دیا تھا، لیکن جب ان کا زوال کا وقت تھا تو وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، آنے والے حملہ آور سے چھین کے لے گئے۔ تو گویا ان کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ ہماری عظیم چیز جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اس کے ساتھ ان کا بڑا وابستگی تھی۔ تو بتایا کہ یہ بھی تمہیں واپس مل جائے گا اس کے عہد میں، یہ بھی اس کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا، بادل ناخواست تھا، اب تو مان لیا، رسول نے مقرر کیا، نبی نے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی جب لوگوں کو لے کے چلے تو کچے پکے سارے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے کیسے کام چلے گا؟ تو پہلے آزمائش کی جانچا، ان میں کتنے لوگ ہیں جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اب صبر کی بات ہے نا، پیاس لگی ہے لیکن پانی پینے سے منع کر دیا، پانی نہیں پینا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ چلو بس۔ لیکن بتایا گیا ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی ایک طرف نافرمانی کی امیر کی جو انہیں مقرر کیا گیا تھا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ صبر ہی نہ تھا ان کے اندر۔ اس کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے، کام چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے کیا ہوا؟ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس میں غالب بات یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے ہی صبر نہیں کیا تھا، سیراب ہوئے تھے ڈٹ کے، مگر وہ لوگ جو کہ ایک قلیل گروہ جس نے پابندی کی تھی، جو صبر کے ساتھ چلا تھا، امیر کی اطاعت کی تھی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے، اب ان لوگوں کی تعریف کیا، کیسے لوگ تھے وہ؟ ایک تو یہ تھے جنہوں نے صبر نہیں کیا اور امیر کی اطاعت نہیں کی۔ اب ان کے مقابلے میں جو گروہ قلیل بچا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اصول آ گیا یہاں پر۔ ایسا ہوتا ہے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں آتے ہم لڑیں گے۔ تو گویا کہیے کہ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے ہمت کی، آگے بڑھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اللہ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ کس کو؟ داؤد، جو بعد میں داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ یعنی اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ اب یہ تو نوجوان تھے، اب یہ جالوت جو ہے وہ اس کے کافروں کے
جو لشکر سے بڑا ایک پہلوان تھا، باہر نکل کے آیا مقابلے کے لیے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ نکلے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اسے فوراً قتل کر دیا، تو گویا کہیے کہ ان کے ہیرو بن گئے، اور طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس طرح سے نوازا۔ آگے فرمایا، ایک اصول کی بات بیان کی، اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ کسی ایک گروہ کو چاہے اس نے کتنی ترقی کی ہو، چاہے اس نے کتنی طاقت حاصل کر لی ہو، ایک حد تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ جب اس کی شرارتیں اس حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ اگر اہل ایمان کا گروہ موجود ہے تو ان کے ذریعے سے، ورنہ کسی اور ذریعے سے ظالم کو ظالمی سے ٹکرا کے ان کی قوت ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کسی ایک گروہ کو دنیا کا حکمرانی کا پٹا نہیں ملا کہ بس وہی چلے، تاکہ ظلم ایسا نہ ہو کہ دنیا کو زمین کو ظلم سے بھر دے۔ یہ آپ کے سامنے، جیسے ابھی پچھلی تاریخ میں ہمارے سامنے کیا ہے، برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، یعنی بر صغیر پر کس کی حکمرانی تھی، اور کہا جاتا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اتنی بڑی ہے، یہاں نکلتا غروب ہوتا ہے تو کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے اس کی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، تو جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کن لوگوں کے درمیان لڑی گئی، مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام، اس کے تحت کی دنیا چل رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اہل ایمان آ جائیں میدان میں، پھر اللہ ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے نتیجے میں جب دنیا والوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو اس اصلاح کے معاملے میں، تو انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بس نظام اللہ کا چلتا ہے، ایک حد سے زیادہ فساد کو اللہ بڑھنے نہیں دیتا، تو یہ معاملہ اس کا ہے۔ آگے فرمایا، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو یہ سارے نبی اللہ کی طرف سے، لہذا ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ کسی کو کم کرتے، نہ کسی کو بڑھاتے، سب اللہ کے رسول، سب اللہ کے نبی، سب کی عزت، تکریم، عقیدت، سب کچھ اس اعتبار سے۔ تو یہ کم زیادہ کرنا منع کیا گیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبری اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی رائے اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نہیں، دنیا میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے ایسا اللہ تعالیٰ یعنی رسول بھیجتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر یہ سب خرابیاں۔ تو اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ اس طرح ہے، جبر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے اور ان کی آزمائش ہے۔ اصلاح کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، ایک خاص حد سے بگاڑ کو بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے حق بات آتی رہے، لیکن آزادی دیتا ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، اور مان لینے کے بعد بھی پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اسی اعتبار سے چل رہا ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا کہ یہ سب نہ ہو تو کبھی بھی نہ ہوتا۔ آگے فرمایا، اب اگلا رکوع یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسی کے اندر اس رکوع میں آیت الکرسی ہے، یعنی ایک دو آیتوں کے بعد۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہلی آیت کے اندر تو ہمیں انفاق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جو مہلت ملی ہے اس مہلت کو غنیمت جاننے کی بات کی ہے، اور جو تجارت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے اس کی بات کی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جس میں اللہ کی معرفت کا بہترین اسلوب اختیار کیا گیا ہے، توحید کا پیغام، توحید کی بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آخرت کا دن ہے، حشر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ کون سی خرید و فروخت کا ذکر ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ ہے تجارت۔ یہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے۔ اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ تو جو یہ سودا کرتا ہے اور اس سودے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر تو جنت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اس سودے کو نہ کرے یا کر کے پورا نہ کرے، فس کر دے، اللہ یہ کہے کہ وہ ایمان لایا ہے لیکن اپنا مال اور جان اس کے اوپر اللہ کی مرضی قائم نہیں کرتا، یہ مضمون تو جہاں آئے گا وہاں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بات کس اعتبار سے ہے کہ وہ تجارت جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ سورہ صف میں بھی یہی بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ تو یہ تجارت کہاں ہوگی؟ دنیا میں ہوگی۔ وہاں بھی کیا کہا تھا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کیا تجارت ہے؟ ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال اور جانوں سے۔ یہاں بھی کہا ہے کہ مال جان جنت کے بدلے خریدے۔ تو یہ تجارت کی جگہ زمین ہے، دنیا ہے، زندگی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی شخص اللہ سے تجارت کر کے اپنی جان مال اللہ کے حوالے کرتا ہے، یعنی اب یہ جان اور مال اللہ کے حوالے، جو اللہ کہے گا ویسے کریں گے، اب میری نہیں ہے اللہ کی ہے، جنت اس کے بدلے میں ملے گی اور مرضی اللہ کی چلے گی دنیا کے اندر اس جان اور مال پر۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر آخرت میں کوئی چاہے اچھا بھائی اب کر لیتے ہیں، اب کرنے کا موقع نہیں، وہاں نہیں خرید و فروخت، یہاں دنیا میں ہے، یہیں پر سارے معاملات ہیں۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ نہ یہ خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، آدمی کا عمل ہے جو اس کے سامنے ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ کام کرو، یعنی اس تجارت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہے اس کے تقاضے کو نبھاؤ، پورا کرو۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اس کی بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ توحید کا بیان، اللہ کی معرفت، اور اسی کی بنیاد پر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے، یعنی آیت الکرسی بار بار پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید ہے، یعنی یہ مسلسل۔ تو جن چیزوں کی تذکیر ہوتی ہے بار بار پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ کس لیے؟ ان کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ جسے ذہن نشین ہونا چاہیے، بار بار سامنے آنا چاہیے، لیکن ہم بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہتے کیا ہے۔ تو سنیے کیا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا۔ اچھا یہ مضمون بھی آپ کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ ملے گا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ جو الہ ہے یہی مرکزی بات ہے، یہ کلمے میں بھی یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ مضمون جیسے یہاں آ گیا اللہ لا الہ الا ہو، ابھی آگے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں پہنچیں گے وہاں بھی آ جائے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہاں بھی آئے گا اس اعتبار سے۔ اب یہاں جو ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سورہ حشر میں، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں، یعنی الہ کون ہو سکتا ہے جس میں یہ صفات ہیں۔ تو پہلے تو الہی کی بات ہے جو آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ الہ کون ہے، یعنی معبود حقیقی جس کی حاکمیت ہے، جو ہر معاملے ہر اعتبار سے
انسان کا مالک ہے، انسان ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی حاکمیت قبول کرتا اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صفات دنیا میں کہیں پوری کائنات میں کسی کے نہیں سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، یعنی پوری کائنات اسی کے سنبھالنے سے سنبھلی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کی صفت کیا بتائی؟ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ کوئی ایسی ہستی دنیا میں جو نہ سوتی ہو نہ اونگ، ہر ایک کو آرام کی ضرورت ہے سوائے اللہ کے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی کی کوئی چیز ملکیت نہیں، عارضی طور پر ملتی ہے اور واپس لے لی جاتی ہے۔ خالی ہاتھ انسان آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے استعمال کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بالآخر آخری انسان بھی ایسی چلا جائے گا۔ اس لیے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے۔ میراث کیا ہوتی ہے؟ مر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ آخر میں کس کے پاس جائے گی؟ اللہ ہی کے پاس جائے گی، کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ سفارش کا جہاں تک تعلق ہے، شفاعت کی جو بات ہے، یہ مضمون آگے آئے گا، تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، شفاعت کی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن شفاعت کیا ہے؟ اللہ جس کے حق میں چاہے گا، اللہ جس کے حق میں چاہے گا اس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے گا، جس کی سفارش کروانا چاہے گا۔ سارا اختیار اللہ کا ہے، ایسا نہیں کوئی اپنی مرضی سے اٹھے گا اور کسی کے حق میں کرے گا۔ قرآن میں کہیں یہ مضمون نہیں ہے، حدیث میں بھی اس اعتبار سے نہیں آئے گا۔ اسی لیے پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو سب اللہ ہی کا معاملہ رہا، تو اس لیے کیا کہا گیا؟ یہ آیت آئے گی قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں۔ ظاہر ہے جب اللہ ہی کے فیصلے سے ہوگی تو اختیار سارا اسی کا، کس کے لیے کرنی ہے، کون کرے گا۔ تو یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی درست ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یہ دلیل ہے سفارش کے، کسی اور کے سفارش نہ کرنے کی۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا، یہ کسی سے کہا جائے آپ کو نہیں پتا، بڑا ڈیزرونگ ہے، بڑا مستحق ہے، بڑا غریب، بڑا اس کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، یعنی کوئی کسی کو بتائے تو اللہ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ صاحب یہ رعایت کا مستحق ہے، آپ کو نہیں پتا مجھے معلوم ہے۔ کسی کو معلوم ہے کچھ اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ ابھی آج سورہ مائدہ کی وہ آیت ہمارے سامنے تلاوت میں تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا تھا انہیں مجھے الہ بنا لو، آپ کو معلوم ہے کیسے ہی کہہ سکتا تھا، اور میں نے تو جو کچھ کہا وہ سب کچھ میں نے تو یہی کہا کہ اللہ ہی تمہارا بھی معبود ہو میرا بھی۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ خود مختار ہیں، غفور الرحیم، آپ کی مرضی۔ یعنی کوئی اس معاملے میں نہیں صاحب یہ تو ہونا ہی چاہیے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ سارا مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بے بنیاد امیدوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنا نقصان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تو سارا اللہ کے پاس ہے، آگے کیا ہوا پیچھے کیا ہوا یہ سب اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو کون بتائے گا؟ اس کا علم جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ یعنی جتنا علم اللہ جس کو دیتا بس اتنا اس کے پاس ہوتا ہے، چاہے وہ رسول ہو، اللہ جتنا علم انہیں دیتا ہے، غیب کے علم کے بارے میں بھی بات ہے یہ، جتنا علم اللہ انہیں دیتا ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور باقی اپنے خود اختیار سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ اصل لفظ کیا آیا ہے؟ اصل لفظ آیا وسع کرسیہ السماوات، کرسی کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو کرسی اسی کی رعایت سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔
کرسی جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس بھی اردو میں بھی ہوتا ہے، بالعموم حکومت و اقتدار کے استعارے کے طور پر میری کرسی بڑی مضبوط ہے، یعنی کرسی ہر ایک کو کرسی چاہیے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقتدار۔ تو یہاں بھی اسی معنوں میں ہے یہ کہ اللہ حاکمانہ اختیارات اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں، ساری کائنات پر اسی کا اقتدار ہے، تو اس اعتبار سے بات ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے، باقی یہ بھی متشابہات کے اندر کرسی کیسی کیا مراد، تو ایک تو بات یہی کہ اختیارات واقعہ ہے کہ اسی کے ہیں، باقی اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو اللہ کا معاملہ جو ہے ایسا کوئی نہیں ہے، اس معاملے میں تو وہی الہ ہو سکتا ہے، الہ ہونے کا وہی سزاوار ہے، باقی کسی کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اس علم ہے، نہ گویا ایسا جسم ہے کہ وہ سب کوئی تھکے، نہ کوئی اسے ضرر پہنچے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہو۔ ہر آدمی، ہر ہستی جو ہے ضرورت مند ہے، بڑے سے بڑی انبیاء تک ان کا معاملہ بھی کیا ہے؟ ضرورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آیت کے بعد دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، بعض اوقات اس کا استعمال بھی غلط ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو کیا کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات یہ ہے دین قبول کرنے کے معاملے میں، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے مرضی ہے، آزاد چھوڑا گیا ہے، آزاد چھوڑا گیا ہے۔ دنیا میں زبردستی کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، کروایا جائے تو قابل قبول نہیں ہوگا، بیکار بات ہے۔ اگر کوئی ایسا اٹھے تو بیکار، اللہ کا حکم نہیں ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں آزاد مرضی سے، کوئی زبردستی نہیں ہے، جو جیسا رہنا چاہتا رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میری مرضی جیسے چاہے زندگی بسر کروں۔ باہر اجازت تھی آؤ اندر کے نہ آؤ، اندر آ گئے تو اصولوں پر چلنا پڑے گا، ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا، اور بعض قوانین ایسے ہوں گے اس کے خلاف جاؤ گے تو سزا ملے گی، قوانین کا اطلاق ہوگا، یعنی معاملہ اس طرح سے۔ تو باہر رہنے کی اجازت ہے، اندر آ گئے تو اب اس کے اصولوں پر چلیں گے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے، کسی اور ملک کی جاتا ہے، بھائی نہیں کرتا تو قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن جب وہ شہریت اختیار کر لیتا ہے تو اب اس پر اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کا دین بھی یہاں بھی یہی بات ہے یہ۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو اب اس کے احکامات کا اطلاق ان پر ہوگا، یعنی جو اجتماعی طور پر نظام ریاست کے اندر جہاں کرایا جائے گا تو کرنا پڑے گا۔ اگر نظام ہے اسلامی ریاست قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت ہے، اب کیا ہے؟ بند کرو بازار، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، یعنی یہ قانون ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہ بات آ گئی۔ اب کوئی شٹر گرا کے اندر بیٹھا رہا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کھول کے نہیں دیکھا جائے گا، کسی کو جو ہے کھوج نہیں لگائی جائے گی، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی، کھلے عام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے رمضان آرڈیننس ہے نا ہمارے یہاں، پھر بھی کسی در ہے اس اعتبار سے بات کیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھانا پینا منع ہے۔ گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا، گھر میں بیٹھے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، گھر جا کے نہیں دیکھ رہے، لیکن باہر کیا ہے؟ قانون ہے، نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کے جو ضابطے قاعدے ہیں ان کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی کروں کہ نہ کروں، تو یہ ضابطے قاعدے اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر یہ جب ریاست اسلام کی پوری طرح سے حکومت موجود ہو تو پھر یقیناً سارے اطلاقات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں کیا بات آ گئی؟ طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان، اور پہلے طاغوت کا انکار بعد میں اللہ پر ایمان، یہی ترتیب ہے نا آپ کے سامنے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کلمہ بھی تو یہی ہے، لا الہ، پہلے انکار ہے کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے،
پہلے سب کی نفی ہے۔ تو یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت بھی وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا دعوے دار ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا مطیع بنانا چاہتا ہے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام دینا چاہتا ہے، اپنی بالادستی بالاتری چاہتا ہے، جبکہ بالادستی بالاتری اللہ کو حاصل، یعنی اس کا نظام ہے، اسی کی اطاعت ہے، اسی کی اطاعت کا قلادہ ہر بندے کی گردن میں ہے، ہونا چاہیے۔ تو جو اس کے مقابلے میں اپنا نظام لائے، اللہ کے نظام کو ایک طرف کرے، رسول کی شریعت کو ادھر دھکا دے اور خود اپنا نظام لا کے کھڑا کر دے، طاغوت ہے، انکار کرنا پڑے گا اس کا، اس کو یہ حق نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو چاہے فرد ہو چاہے ادارے ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کا مدعی ہو، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنے نظام کو قائم و نافذ کرنا چاہے اور اسے جو ہے گویا معزول کر دے یا اسے مغلوب کر دے، وہی طاغوت ہے۔ اور طاغوت کا مطلب طواغیت، یہ اس کی جمع ہے، یعنی طغیان سے ہے۔ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی اردو کا لفظ ہے، طغیانی یعنی حدوں سے باہر نکل گیا۔ دریا میں طغیانی آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ دریا اپنی حدوں سے باہر نکل گیا، دریا میں طغیانی آ گئی، توڑ کے باہر پھیل گیا، سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، تو اسی سے طغیان ہے، اسی سے طاغوت ہے۔ تو طاغوت بندگی کی حد توڑ کر، بندہ ہے نا، خود الہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ہے، کفر ہے اس سے۔ تو یہی بات ہے، لیکن آج یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ بعض اوقات اس کا ترجمہ صرف شیطان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کا ترجمہ صرف شیطان کر دیتے ہیں، تو شیطان تو ہے ہی، یہ بھی ہے جو شیطان کے ہرکارے ہیں، جو اللہ کے مقابلے اپنی بڑائی کے مدعی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن اس کی تصریح کرے گا، آگے بات آئے گی، وہ نظام عدالت جو اللہ کے مقابلے میں، یعنی اس نظام کے مقابلے میں آئے گا، اسے بھی طاغوت کا اللہ نے آگے بات آ جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو بات اس کے اندر ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اصل الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، سارے اہل ایمان کا، یہ نہیں کہا کہ اہل ان کا ہے ان کا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کریں، سچے پکے مومن بنے، تو اللہ ان کا ہمدرد ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے، اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا شاید یہ ولی اللہ کوئی اور قسم کی مخلوق ہوتے ہیں، تو جو اللہ جن کا ولی ہے وہی اللہ کے ولی ہیں، یعنی اس معاملے میں۔ اور اس کے لیے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، سارے اہل ایمان، ایسا ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہماری کمزوری ہے، ہماری خامی ہے، درست کیا جائے تو اللہ ہمارا حامی مددگار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے طاغوت ہیں، وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب یہ اسی اعتبار سے یہاں پر جو آگے اگلا رکوع ہے، اس میں ہمارے سامنے 3 مثالیں آ رہی ہیں۔ 3 مثالوں میں ایک مثال اس کی ہے کہ جو خود طاغوت بن گیا، یا جس نے طاغوت کے ساتھ رہا تو کیسے ہدایت سے محروم رہا، اور باقی 2 مثالیں ان کی ہیں کہ جن کی اللہ نے رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ انہیں روشنی عطا کی۔ تو 3 مثالیں فرمایا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ کون تھا یہ؟ نمرود، ان کے وطن عراق کا بادشاہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، اس لیے وہ اکڑا ہوا تھا ان کے سامنے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، خود بھی اسے دعویٰ تھا نا کہ کون سے رب کی بات کرتے ہو بھائی، یہ سب تو ہمارے ساتھ چل رہا، ہم سب کو پال رہے ہیں، سب کا انتظام ہم کرتے ہیں، سب کو ہماری اطاعت کرنی ہے، تو انہی معنوں میں رب کی بات ہے۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، اس کو چاہوں مار دوں، اس کو چاہوں زندہ رہنے دوں۔ تو انہوں نے اس پر مزید بات نہیں کی، اس کی دلیل دیتے کہ اصل بات کیا ہے، یہ اپنی زندگی بچا کے دکھانا، اگر تمہارے اختیار میں
کون مرنا چاہتا ہے؟ جب موت آئے گی تو مر جاؤ گے، مر گیا، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے۔ تو لیکن انہوں نے اس سے حجت نہیں کی۔ اس کے بعد دوسری دلیل لائے جس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ واقعی یہ تو ساری کہنے کی بات ہے، میرا اختیار کہاں ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ مانا پھر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ ان کے سمجھ میں بات آتی ہے، حجت تمام ہوتی ہے، مگر قربانی دینا۔ اچھا مان لیتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ بات ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ ایمان لانے کے بعد اب رسول کی پیروی ہے، ایسا نہیں کہ رسول اس کی پیروی کرے گا، سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا، وہ بادشاہت چلی جائے گی۔ لہذا اس اعتبار سے وہ جو لوگوں کی گردنوں پر سواری ہے ختم ہو جائے گی۔ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ اب اس کے بعد دو مثالیں وہی جن کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا، ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ 100 سال گزرنے کے بعد کھانے اور پانی ویسا ہی۔ اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا ہے۔ یعنی اطلاق، یہ ایک بات، ایک ہی زمانہ، ایک ہی فضا، ایک ہی ماحول، ایک پر اللہ تعالیٰ وہ زمانے کا اطلاق ہو رہا ہے، بوسیدہ ہو گیا، دوسرے پر کچھ بھی نہیں، ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار، قدرت، اس کے کمالات، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ یہ مناظر دکھاتا بتاتا ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ نے انبیاء کو خاص طور پر انہیں یہ مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اللہ انہیں ایسے مناظر دکھاتا ہے اور پھر وہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ بھی آئے گا، ان کے بارے میں تو بات ہے کہ 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے، پھر اٹھا کے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ خرق عادت اللہ کا اختیار ہے، اس کے خلاف یعنی عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے۔ پھر تیسری بات، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے، جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ رسول کہہ سکتا ہے۔ رسول کو جو کام کرنا ہے، جس تیقن کے ساتھ، جس زور کے ساتھ اپنی بات پیش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ انہیں مشاہدات کراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کے سفر پہ لے گئے تھے نا، مشاہدات کرائے۔ رسول کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو یہ انہی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ نے پوچھا ایمان کہ کیا ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا کر کے، یعنی ایک ایک ٹکڑا، یعنی پہلے ذبح کر کے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر جو بات ہوئی اصلاً وہ یہی ہے کہ اللہ جیسے کہا نا اللہ اندھیروں سے روشنی میں لے کے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ علم عطا کرتا ہے، لا علمی سے علم، جہالت سے جو ہدایت، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود ہی رہنمائی کرتا ہے، اور جو طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکوع ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن میں انفاق کے بارے میں بات ہے۔
اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے، تیسرے رکوع کے اندر سود کی حرمت کی آیات ہیں، سود کی ممانعت جن آیات میں کی گئی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی ہیں، کہ جب سود کو حرام کیا وہ بھی اسی کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور اسی کے اندر پھر قرض کے لین دین کی بات بھی ہے، اور پھر آخری رکوع ہے اس کے اندر سمیٹا گیا ہے بات کو۔ تو اب یہ بات آپ دیکھیے، اسلام اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے، جیسے بتایا تھا آپ کے سامنے بات تھی کہ اسلام ایک دین ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے پورا نظام، مکمل نظام۔ کیا تو اس کا معاشی نظام بھی ہے، اس کا عدالتی نظام بھی ہے، اس کا معاشرتی، سیاسی، ہر تعلیمی نظام، سارے نظام جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے معاشی نظام کے بارے میں، سود کیا ہے؟ معاشی سسٹم کے اندر ہوتا ہے نا۔ آج تو سرمایہ دارانہ نظام کی روح ہے سود، جو چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی وہ نظام چل رہا ہے۔ اسلام کا نظام، معاشی نظام جو ہے ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے نافذ جس طرح ہونا چاہیے، جو جتنا عمل کر لے، ورنہ سود تو سب کے لیے مشکل بن گیا۔ تو اس میں جب یہ بات شروع کی ہے، اب یہاں پر اسلام کا سسٹم تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے جو بات ہو رہی ہے۔ اب بات سود کی ہونی ہے آگے چل کر، لیکن آغاز کس سے کیا؟ سب سے پہلے مال کے حوالے سے جو ایک مسلمان کا تصور ہونا چاہیے، مال کے ساتھ اس کے تعلق کی جو نوعیت ہونی چاہیے وہ بیان ہو رہی ہے۔ جس دل میں مال کی محبت حد سے بڑھ جائے اس سے آپ منوا کے دکھائیں، کبھی نہیں مانے گا۔ تو پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ مال کی نہیں، اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس خرچ کرنے کا نتیجہ کیا ہے، یہ سب بتایا جا رہا ہے۔ انفاق کی پہلے انہیں ترغیب ہے، اس کا شوق دلایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں تو پورا معاشی نظام بنتا ہے۔ خالی سارا سوچ، ساری ذہن، سب چیزیں وہی رہیں جو ہیں، جیسے ہمیں ویسے ہی رہیں، اور سود ختم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ انسانوں پر اطلاق ہے، انسانوں کو بھی بدلنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کام چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بھی کیا جائے، معاشرے کو بھی بنایا جائے، اور پورا نظام مکمل لایا جائے، تب صحیح معنوں میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ورنہ تو ویسے تو جستہ چیزیں تو آج بھی موجود ہیں، جیسے میں نے کہا رمضان آرڈیننس موجود ہے، مگر عمل کتنا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے اب یہ اس پر بات شروع ہوتی ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، 1 سے 700، ایک مثال۔ ورنہ اللہ رب العالمین جتنا چاہے اسے بڑھاتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتے ہیں، بڑھاتا ہے جتنا چاہتا ہے اسے۔ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہے تمہارے سامنے، یہ سب کچھ تم دیکھتے ہو۔ تو جب اس کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو بڑھائے گا۔ پہلے یہ اعتماد اہل ایمان کو۔ آگے فرمایا وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے کچھ کرنا۔ ہم تمہارے پاس جو نا خرچ ہو جائے ختم ہو جائے گا، بے تحاشا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب یہ وہ ادب بھی بتایا، وہ مزاج بھی بنایا کہ خرچ کس ذہنیت کے ساتھ ہوگا، کیا اس کے آداب ہیں اس کے۔ تو فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے اس کے پیچھے دکھ ہو۔ یہاں اب کیا بات ہو رہی ہے؟ انفاق کرنا ہے، مگر جیسے بتایا ویسے کرنا ہے۔ انفاق بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ادب بتایا اسے پامال کر دیا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو یہی بات آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اللہ کی صفت ہے، تو انسان سے بھی یہی مطالبہ ہے، اسے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اے ایمان لانے والو سنیے، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ یعنی اگر احسان جتایا اور دکھ دیا تو اس کی طرح ہو گیا کہ جو ایمان کے بغیر کام کرتا ہے، تو ایمان کے بغیر تو کام بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ایمان دیکھیے ایمان کے بغیر کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کی طرح ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا کتنے بڑی بات سامنے آتی ہے، احسان نہیں جتانا، دکھ نہیں دینا، تانے نہیں۔ دکھ کیسے ہوتا ہے؟ تانے دینا، کوئی ایسی بات کرنا دل دکھے۔ تو اس بتائے ضابطہ قاعدہ کس طرح سے معاشرہ بن رہا ہے جہاں اس طریقے سے لوگوں کی عزت نفس جو ہے اس کو ملوذ خاطر رکھا جا رہا ہے، پامال نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص جو کہ احسان جتاتا اور دکھ دیتا ہے، اور وہ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا پھر خرچ کرتا ہے، تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے، کھیتی ہونی چاہیے نا، کھیت اگتا ہے کہاں پر؟ جہاں پر نیچے زرخیز زمین ہوتے، جب نیت کی خرابی ہو تو نیکی بیکار ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں کافر کا لفظ کفران نعمت اور ناشکرے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ فرمایا بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اصول صرف اللہ کی رضا کے لیے نیت خالص کر کے ان باتوں کو جو بتائی گئی ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کرنا۔ آگے فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو، اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی نہ ہو، بوڑھے ہو گئے، بچے بھی چھوٹے ہیں، اب تو پہلا جو کمایا وہ کام آئے گا نا۔ تو پھر سوچو تم یہ بات کیسے پسند کرتے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہیں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کے لائی نہیں۔ تو آخرت کی کمائی کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہ مضمون آگے بھی ہمارے سامنے آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون لوگ خسارے میں سمجھتے رہے کہ دنیا میں ان کی ساری سعی و جہد راہ راست سے ہٹی رہی، سمجھتے رہے ہم بہت ٹھیک کر رہے ہیں، آخرت میں جا کے پتہ چلا برباد۔ تو یہ چیز کہ تو اس لیے یہ ضروری ہے ہر عمل کے اعتبار سے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، کوئی عمل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی اسی پر انحصار کر کے چلا گیا تو کیا بنے گا؟ ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی سنت میں کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کچھ نہیں ہے اس کا مقام۔ تو دیکھنا ہوگا، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر کام کرنے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ طیبات، عمدہ، طیب جو ہے، طیب پاک کو بھی کہتے ہیں اور طیب عمدہ کو بھی کہتے ہیں، عمدہ اچھا۔ تو یہی بات ہے کہ سب سے جو خراب جو کسی کام کا نہیں ہے وہ اٹھا کے دینا۔ تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ بہرحال کہ مزاج یہ نہ ہو، جب دینے کی بات ہو تو اچھا اعلیٰ اس میں بہتر دیا جائے۔ ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز کام کی نہیں ہے میرے تو بہرحال اسے دیا جا رہا ہے، لیکن صرف اسی کو دینا اور اچھا نہ دینا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات اسی اعتبار سے بھی اسی کے اندر نکلتی ہے کہ یہ معاملہ صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، مال ہو، صلاحیتیں ہوں، وقت ہو۔ پتہ چلا جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ کے راستے میں آئیں گے، ابھی تو جوانی کے اندر تو بھائی دنیا کمانے کی فکر کرو، ابھی تو اپنا مستقبل بناؤ، ابھی کیا اللہ اللہ کے چکر میں پڑ گئے کون سا بھی؟ بھائی جب بڈھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو مسجد آباد کر لیں گے جا کر، وہ بھی کس کو موقع ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ ذہن ہے۔
تو جوانی لگانی بہترین وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ سوال کرے گا جوانی کہاں پرانی کی, یہ جو سب سے قیمتی وقت تھا یہ کہاں لگایا. سب سے ردی کام وقت جو کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں تھے جب ہمارے پاس چلے آئے, تو یہ وقت جب کچھ کرنے کے لائق تھا تو جوانوں یہ سوچو یہی وقت ہے, اسی کی قدر و قیمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, سارے پیغمبر جوانی کے اندر آتے ہیں میدان میں, اور ان کا ساتھ دینے والے بھی جوان ہوتے ہیں. یہ مضمون بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ جوانی جو ہے اسی کام میں لگانی, تو بہترین وقت لگاؤ, بہترین صلاحیتیں جب کچھ کرنے کے لائق ہیں. جب کچھ کرنے کے لائق ہی نہ رہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی دھتکارتا نہیں ہے, لیکن بات تو یہ کسے موقع ملے گا نہ ملے گا, کسے کیا ملے, جو وقت ہے اس کو استعمال کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کے مال کی, جان کی, اوقات کی, اپنی جو چاہے کر سکتا ہے. یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا, اپنا مال لگانا, اپنی صلاحیتیں صرف کرنا. اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو موقع دیتا ہے کہ آؤ, اگر کمانا چاہتے ہو تو کماؤ ہم سے, لینا چاہتے ہو تو لو. تو اس اعتبار سے تو سوچنا چاہیے کس کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, یعنی انسان اندیشوں سے مارا جاتا ہے. بہت کل پتہ نہیں کیا ہوگا, اگر آج خرچ کر دیا کل ہمیں ضرورت پڑی تو کیا ہوگا. یعنی یہ اندیشے, یہ وسوسے, اور اسی چکر میں رکھے سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو شرمناک طرز عمل کیا ہے, جس نے دیا اسی کے مطالبے پر نہ دیا جائے. اللہ ہی نے دیا ہے نا, اللہ کے لیے نہ کیا جائے. جب اللہ کا حکم آ جائے, جب اللہ کے راستے کی بات آ جائے تو یہ مزاج بنایا جا رہا ہے. آگے معاشی سسٹم آ رہا ہے, تو پہلے مزاج, یہ ذہنیت بنانا, تیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. فضل کیا؟ سب یہ مال سب اللہ کا فضل ہے. اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. اور یہی حکمت ہے کہ آدمی حقیقت کو پہچان لے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال, جان, اوقات, صلاحیتیں سب لگائے. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو, اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات علانیہ طور پر دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. ریاکاری سے بچنا ہے. باقی جیسے حالات ہوں, کبھی دکھا سامنے ہے, کبھی چپکے ہے, جیسا بھی معاملہ ہے اس کی ضرورت کے تحت کام کرنا ہے. ریاکاری سے بچنا ہے, دکھاوا نہ آنے پائے. آگے فرمایا اے نبی, لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. یعنی ضرورت دیکھ کے دینا ہے, ہدایت دیکھ کے نہیں. نیک ہے کہ بد ہے, اس معاملے کو الگ کیا ہے. البتہ اگر محدود ہو تو پھر یہ بات دیکھنے کی ہے. تو فرمایا خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے, اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان کے ساتھ معاملہ خصوصی طور پر ان کو دیکھا جائے.
آگے فرمایا جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب اس کی بات شروع ہو گئی، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اہل عرب کا محاورہ تھا کہ دیوانے آدمی کو کہتے، کوئی مجنون ہے تو اسے کہتے اسے آسیب لگ گیا، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لوگ اسے جن چھو گیا ہے، جن لگ گیا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے مخبوط الحواس، ہر وقت کمانے کے چکر میں کوئی دنیا سے باقی، یعنی اسی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے، تو یہ اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تجارت میں پیسے لگا کے نفع کماتے ہیں تو پیسے دے کے پیسہ کما کے نفع لگائیں، تو یہ ان کی ذہنیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام، بس اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، الگ سے بتایا کہ سود کتنے خراب چیز ہے۔ فرمایا لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کی آیات واضح ہیں، قرآن کی آیات واضح ہیں، انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا بات، اللہ 38واں رکوع ہے، پورا رکوع آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا، اس میں مضمون موجود ہے، خود دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی جو لوگ سود پر اصرار کرتے ہیں، سود کا نظام چلاتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، پھر کیا سود، کس بنیاد پر؟ حالانکہ اب تو شکر ہے کہ یہ فیصلے بھی آ گئے کہ ہاں سود کو ختم کیا جائے، پھر بھی 5 سال تک ابھی کھاتے رہو، مہلت دی ہے اس کے اندر بدلنا، اور بدلنے کے لیے کچھ نہ کرنا اس وقت تک، اور اس کے بعد کہنا کچھ نہ ہوا، یعنی چلا آ رہا ہے، کب سے چلا آ رہا ہے اس زمانے سے، 20 سال 30 سال ہو گئے سارے معاملے کو۔ تو جب کرنا نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، جب کرنا چاہیں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، اس کی خیر ماری جاتی ہے، اس کی برکت ماری جاتی ہے، بظاہر بڑا زیادہ لگتا ہے، عملاً بیکار ہوتا ہے۔ دیکھیے برکت کیا ہوتی ہے، 10 روپے میں 100 روپے کا کام ہو جائے، اور جب کسی کی خیر برکت ماری جائے 100 روپے بھی 10 کے کام نہ آئے، یعنی بہتات ہے پھر بھی کام نہیں بنتے، پیسے لے گھومتے ہیں کام نہیں ہوتے ہیں، سکون امن چین رخصت ہے۔ فرمایا اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ہے اصل حکم آیت، اس میں کہا گیا اللہ رب العالمین نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو سود پر اصرار کرتے ہیں تو سوچ لیں جو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا کیا بنے گا، جو ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ اب بھی توبہ کر لو، وَإِن تُبْتُمْ، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ تو کل حاضری ہونی ہے، سوچ لیں یہاں تو جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن پوچھنے والا ہے جو اس دن پوچھے گا۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں سے قرض کی بات ہے، اس پورے رکوع کے اندر ظاہر ہے کہ اب یہ بات ہے سود کو تو منع کیا ہے، قرض کے بعد قرض لین دین ہوگا، اس کے لیے جو تقاضے اس کے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری بات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پورا رکوع ایک رکوع اس کے اوپر ہے، 2 آیات پر مبنی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے
جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا۔ آج قرض دیں اور کہیں بھائی ذرا لکھ دو، ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، یعنی آدمی تو اللہ نے کیا کہا وہی لکھوائے جس نے لیا ہے۔ اگر اسے کہا جائے اللہ کا حکم ہے، آدمی کہتا لو دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لکھوائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ عورت کی گواہی، اسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے، اس مقام پر ہے یہ بات، اور کہاں ہے یہ؟ معاشی سسٹم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ عورتوں کو ان معاملات میں گھسیٹا جائے۔ بھائی قرض کا معاملہ ہے، اگر گواہ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی معاملہ ہوگا تو بات عدالت تک جائے گی، گواہ جا کے وہاں گواہی دیں گے۔ عورتوں کا مقام تو گھر ہے، ان کو تو الگ ذمہ داری دی گئی ہے، انہوں بازار میں اور عدالتوں میں اور کچہریوں میں انہیں وہاں گھسیٹنا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، نہیں ہے کوئی، اور گواہ بنانا پڑے تو 2 لو ایک ساتھ ہے، دونوں کا ساتھ تو ایک وجہ یہاں بیان کر دی ہے، بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ معاشی سسٹم ان کا نہیں ہے، یہ تو آدمیوں کی ذمہ داری ہے، یہ سب اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ تو آج کا یہ جاہلانہ نظام، اس میں کہتے ہیں عورت کو بھی برابر، سارے بینکوں میں چلے جائے، اسلامی بینکوں میں چلے جائیے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی جو یہ نام دے کے بیٹھے ہیں وہاں بھی یہ حالت ہے۔ یہ صاحب یہ تو کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، یہ سب کچھ ہے، انہیں بھی رکھنا ہے، اور زیادہ معاملات اس سے جو کچھ ہم کے اپنا اسٹرکچر ہے، سارا سسٹم ہے، اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے، مجبوری کے اندر اجازت دیتا ہے، گنجائشیں نکالتا ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کی توہین، ایسا نہیں ہے، اس کی عظمت ہے، اللہ نے اس کو 2 کے ساتھ رکھا ہے، ورنہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے، ایک عورت کی گواہی۔ کوئی ایک عورت اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نے اسے بچپن میں دودھ پلایا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، رضاعت کے قوانین پر عمل درآمد ہو جائے گا، رشتے حرام ہو جائیں گے۔ ایک عورت گواہی دے گی۔ لعان کا حکم آئے گا آگے سامنے، سورہ نور کے اندر آئے گی بات، اس میں کیا ہے؟ مرد 4 قسمیں کھائے گا، عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی، یہ نہیں کہ 8 کھائے وہ جواب میں اس کے۔ تو یہ سب فضول بیکار پروپیگنڈا، اسلام عورت کی جو ہے اس طرح سے اس کو کم گردانتا ہے۔ کہا کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے اس معاملے کی، مجبوری کے اندر ہے، ٹھیک ہے نکلنا پڑے گا، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت اجازت دیتا ہے، تو یہ بات ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین تم 10 بدست آپس میں کرتے ہو، یعنی وقت ایک ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے پاس جو قانون شہادت ہے، شہادتوں کے گواہوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کوئی کسی مقدمے میں گواہ بن جائے زندگی بھر توبہ کرے گا کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے، یعنی جتنا اسے ذلیل کیا جاتا ہے ہماری عدالتی نظام میں اور ہمارے سارا سسٹم ہے اس کے اندر، اللہ کہتا ہے گواہ بنو لیکن ستاؤ نہیں، ستاؤ گے تو بڑا ظلم کرو گے، اس لیے لوگ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقسط پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز رکھ کر قرض دے دیا جائے اس کی ضمانت پر۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ سفری کی بات ہو، عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ضمانت یہ رکھیں، آپ یہ کاغذ رکھ لیں دکان کے یا کوئی اور چیز ہے
اور عوض میں قرض لی، تو یہ رہن بالقبض ہے۔ فرمایا اس کے بعد اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، یعنی لکھو گواہ کرو، ہو سکتا ہے نہ کرے، اب کیا کرے، کھا جائیں مال اس کا، اس نے لکھوایا ہی نہیں، کوئی اس کے پاس نہ گواہ ہے نہ کوئی تحریر ہے نہ کوئی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی اگر دنیا میں کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں، کوئی تحریر، کچھ نہیں، اللہ پوچھ لے گا، اللہ کے پاس تو جانا ہے، اسے تو سب پتہ ہے نا، تو کہا اللہ سے ڈرو۔ یہ الگ نظام بنا دیا، اللہ کا ڈر الگ بات رکھ دی ہے کہ معاملات کو کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہمیشہ معاملات میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ سارا معاشی سسٹم بنایا ہے۔ آج تو کیا کیفیت ہے، آدمی قرض دینے کے لیے بھی آمادہ ہو، لیکن ڈرتا ہے واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا، وقت پہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کاروبار میں شریک ہو جائے ہمیشہ گھاٹا ہی دکھائے گا۔ یعنی لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے، جو مزاجی کیفیت ہے، جو کردار ہے، یہ سارے جو عام حالات ہیں معاشرے کے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان بھی تیار کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے اس کی معاشرت، اس کے لیے اسی لیے افراد سازی کا کام، معاشرے کو درست کرنے کا کام، دعوت کا کام، نظریاتی افراد تیار کرنے کا، یہ سب کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ یہ معاشرہ بنے جو اسلامی نظام کا بوجھ اٹھائے۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایک مناسب تعداد میں ہونے چاہیے، ساری 100% نہیں چاہیے، لیکن اتنے ایک مناسب تعداد میں تو نظام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کی 2 آیات تو وہی ہیں جن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اللہ نے انہیں ایک نور قرار دیا ہے فرشتے کے ذریعے، اور خلاصہ بھی ایک طرح سے سورت کا آخر میں آ جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یعنی اگر آدمی تسلیم کر لے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، عارضی طور پر ہے، چاہوں تو اپنے حق میں استعمال کر لوں، چاہوں تو ضائع کر کے چلا جاؤں، یعنی جو اللہ کے پاس بھیج دے وہی اس کا ہے۔ فرمایا تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ یعنی یوم الحساب کے بارے میں سمجھ لیا جائے، جو بات سامنے آ گئی بس وہی نہیں، جو اندر ہے معلوم ہے اللہ کو حال کیا ہے، نیتوں کا حال جانتا ہے، منصوبے پتہ ہیں انسان کیا بنا رہا ہے، روبہ عمل آئے نہ آئے وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، جسے معاف کرنا چاہیے اللہ اسی کو معاف کرے گا، اور جسے سزا دینی چاہیے اسی کو سزا دے گا، ایسا نہیں ہے جسے معاف کرنا اسے معاف نہ کرے، جسے سزا نہیں دینی اسے سزا دے دے۔ اللہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ بندوں پر مہربان ہے، تو جو جیسا مستحق ہے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے، اب وہ دونوں آخری کی آیات ہیں، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، ایمان، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے ایمان کی بات، لیکن کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ مسلمان سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جو نبی ہے نبی مانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، یہ عہد و پیمان ہے، سمینا و اطانا، یہ اللہ سے کہا ہے، یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، سمینا وقالوا سمینا و اطانا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ سے کیا کہا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کی بات سن کے ماننا، غلطی ہو جائے گی، غلطی ہوگی، اللہ پہلے سے معافی مانگ رہے ہیں، عزم یہی ہے، سنیں گے اور مانیں گے، لیکن ہم سے خطا ہو سکتی ہے، لہذا پہلے سے معافی کی بات۔ تو اللہ سکھا رہا ہے یہ ساری باتیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب آخر میں دعا، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، کتنا فضل فرمانے والا ہے، جس سے مانگنا ہے وہ سکھا رہا ہے ایسے مانگو،
ایسے مانگو، یہ مانگو، تو پھر کیسے نہیں دے گا؟ تو کیا کہا آخر میں؟ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بوجھ ڈالا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاحیت بھی دی ہے، بروئے کار لاؤ، نکالو باہر، کرو کام۔ اپنے بس کی بات نہیں ہے، کیسے کہہ دیا؟ نہیں سوچو۔ بہرحال اللہ کسی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں معاملہ کرے گا، اور اگر ہے اور نہیں کیا تو پوچھ لے گا۔ فرمایا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو۔ کیا دعا سکھائی اللہ نے؟ اے ہمارے رب، ربنا، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بندے کی زبان پر ہیں، زبان میری ہے، الفاظ اس نے عطا کیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ یعنی ایک مومن سے توقع نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ڈھٹائی کے ساتھ کرے گا، اس نے کیا کہا؟ بھول چوک میں، ان نسینا واخطأنا، نسیان، خطا، یہ الگ بات ہے کہ جو جان بوجھ کے ہوتے ہیں ان میں بھی انسان بھول جاتا ہے کہ اسے کرنا کیا تھا۔ اسی لیے وہ جو استغفار ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا، مانگی نا اللہ سے استغفار جو ہے، کیا کہتے ہیں؟ عمدن کیا یا خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، سب کی معافی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا سکھا رہا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے، غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے، زبردستی جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے ہمارے رب جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہم سے پہلے، یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، صحابہ سے بات ہو رہی ہے نا، اس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان سے پہلے کے ادوار کیا ہیں جو ان کے ساتھ آزمائشیں آئی ہیں؟ کہا نا اللہ کے رسول نے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی روایت آئی تھی نا سامنے، کیا تھا معاملہ؟ ان سے کیا کہا تھا؟ تم سے پہلے گڑھا کھود کے لوگوں کو اس میں رکھا، آدھا گاڑا جاتا اور آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور کنگوں سے، لوہے کے ان کے جوڑوں سے گوشت اتار لیا جاتا۔ سورہ بروج آئے گی ہمارے سامنے، اس میں کیا ہے؟ مارے گئے گڑھے والے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، آئے گی گڑھے میں آگ ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں اہل ایمان کو۔ اللہ سے دعا کر، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ صحابہ کے دور کی بات، اور ہمارے لیے اب کیا بات ہے؟ صحابہ نے بھی جو قربانیاں دی ہیں اب وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ صحابہ کا عزم، انہوں نے جتنا کہ اللہ ہم تو ان سے بھی تہی دست ہیں، ہم تو ان سے گئے گزرے ہیں، لہذا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ پھر کیا زبردست اللہ کا کلام ہے نا۔ اس کے بعد آخری بات کیا کہی؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، چھوڑو سب اگلے پچھلی باتیں، جو میرے بس کی بات نہیں اس سے مجھے بچا لے۔ یعنی جو کام میں نہیں کر سکتا تو جانتا ہے میری استطاعت کیا ہے، لہذا مجھے محفوظ رکھ، بچا لے۔ تو آدمی احساس کے ساتھ سمجھ کے، اللہ نے سکھائی یہ دعائیں، جب یہ دعا کرے گا تو پھر اللہ محفوظ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ تو یہ دعائیں ہیں، کام کرو، کام کرو، اللہ تمہیں بخشنے والا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ یہ دعائیں سکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ہمارے رب جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ کہاں سے آ گئی دعا؟ بھائی دعا تو پوری ہوگی نا، ایک ہی آیت ہے۔ اب یہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، کافروں سے مقابلہ کدھر ہے؟ کون سا مقابلہ؟ کہاں؟ ہم تو ایک ہی پیج پر ہیں، ہم تو ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ یعنی کیا کیفیت ہے یہ؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ دعا یہ مانگے عمل وہ ہو؟ مذاق ہے کیا اللہ کے ساتھ؟ تو معاملہ یہی ہے، کفر اور اسلام الگ الگ ہے، حق اور باطل الگ الگ ہے۔ حق کے پرستار
حق کو سربلند کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، ہمتن مصروف ہیں، اسی راستے میں یہ دعا ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان ایک مجاہد ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت لگا ہوتا ہے، تو پھر یہ دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن جہاں یہ تصور ہی نہ ہو، جہاں انہی کی چاکری ہو، جہاں وہی آئیڈیل ہو، جہاں آدمی انہی کی طرح بننا چاہتا ہو، کوئی اسے واشنگٹن بنانا چاہتا ہے، کوئی اسے بیجنگ بنانا چاہتا ہے، کوئی اس سے چین سے متاثر ہے، کوئی فلاں سے متاثر ہے۔ ابے بھائی ہمارے پاس تو وہ دین ہے، ہمارے پاس وہ نظام ہے، یہ سب اس کے آگے پانی بھرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ نے جو دین ہمیں دیا، جو فلاحی ریاست ہمیں دی ہے، تو بہرحال یہ معاملہ صرف کہنے سے نہیں ہے، عمل۔ تو اس اعتبار سے دعا جب مانگیں تو سوچ سمجھ کے مانگیں کہ مانگ کیا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مومن کو حق کا علمبردار، حق کا پرستار، باطل کے سے نبرد آزما اور حق کو غالب کرنے کی جہد میں مصروف رہتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ نے غلبہ عطا کیا، صحابہ کو یہ دعا کرتے رہے، اللہ کے راستے میں لگے رہے، اور اللہ نے بالآخر انہیں کافروں پر بالادستی عطا فرما دی۔ سورۃ البقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ خاصا وقت اس میں ہمارا لگا ہے، اس اعتبار سے کہ بہرحال اس میں احکامات ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تعمیر جہاں ہو رہی تھی مدینے میں، اس کے اصول بیان کیے گئے، اور اس اعتبار سے بھی کہ قتال کے معاملات بھی اس کے اندر آئے، قبلے کی تبدیلی کی بات بھی اس کے اندر آئی، حرم کو آزاد کرانے کی بات بھی اس حوالے سے، تو بہت سے مضامین اس کے اندر ہمارے سامنے آئے۔ تو جو وقت لگا ہے یقیناً قابل قدر ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ تو بہر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگلا بھی کام مکمل کریں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، ابھی مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ، آل عمران، اس کے بعد نساء، مائدہ، یہ سب مدنی صورتیں۔ پھر سورۃ الانعام مکی، سورہ اعراف مکی، پھر اس کے بعد مدنی صورتیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پورا قرآن اس نے اس طرح ترتیب دے کر ہمیں عطا کیا ہے۔ پہلے عرض کیا تھا توفیقی، اللہ کی طرف سے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے اس کو اس طرح مرتب نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے مرتب ہے۔ فرمایا اس میں سورہ آل عمران کی بات ہے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل جو بیان ہوئے تھے انہی کے زمن میں سورہ آل عمران کا بھی ذکر ہوا تھا کہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ جو ہے یہ سفارش کریں گی، ساری باتیں اس میں آئی تھیں۔ اس کی نزولی ترتیب ویسے مصحف میں دیکھیں تو آپ کو 89 ملتی ہے، اور جیسے عرض کیا تھا کہ ابھی ڈاکٹر تسیم صاحب نے اپنا جو کام تحقیقی کیا اس میں اس کی وہ ترتیب 99 بتاتے ہیں، 99۔ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، 200 آیات ہیں اس صورت کے اندر، 4 خطبے ہیں۔ اس صورت کے اندر 4 خطبے ہیں۔ پہلا خطبہ اس کا آغاز سے یعنی پہلی آیت 1 سے 32 تک، یعنی چوتھے رکوع کی 2 آیات تک، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے، غزوہ بدر کے معاً بعد نازل ہوا ہے۔ دوسرا خطبہ جو آیت 33 سے 71 تک چلتا ہے، یعنی چھٹے رکوع کے اختتام تک، وہ وفد نجران کی آمد پر سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، یعنی فصل ہے، جمع کیا اللہ کے حکم سے ایک جگہ۔ تیسرا 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک، یہ وہ پھر پہلے خطبے کے ساتھ ہی متصل اسی کے ساتھ ہے، 72 سے 120 آیت تک، اور 121 سے 200 آیت یعنی اختتام تک، یہ 13ویں رکوع سے آخر تک اختتام تک جاتا ہے۔ یہ غزوہ احد کے بعد تبصرہ ہے اور ہدایات ہیں اہل ایمان کو۔ تو اس طرح سے یہ پوری صورت ہمارے سامنے آئے گی، 4 خطبے ہیں۔ اس صورت کا ایک حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے، یہاں اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل میں سے نصاراں ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہود کا زیادہ ذکر تھا، اس صورت میں نصارہ کا زیادہ معاملہ ہے، جیسے وفد نجران عیسائی تھا، ان سے باتیں ہوئی ہیں تو وہ نصارہ عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے ساتھ دعوت کی بات، یعنی ان کو مکالمہ دعوت دینی ہے، دعوت کے ساتھ مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ، مباہلہ، یہ سب اصطلاحات آئیں گی سامنے، کیسے کیا کام کس طرح ہے، یہ سب اس کے اندر صورت میں آئے گا۔ پھر اسی میں جب وہاں پر ویسے الگ سے بھی باہمی اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم کی ہدایت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اسی میں آئے گا۔ اور پھر غزوہ احد کے تناظر میں بھی یہ ساری باتیں آئیں گی، کمزوری سے بچنے کی ہدایت، جو خامیاں تھیں انہیں دور کرنے کی بات ہے، اور پھر وہی تنظیم، نظم اور ضبط کی بات آئے گی۔ اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا پر ہوگا، جیسے سورہ بقرہ کا ہوا ہے۔
اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں امت وسط کا ٹائٹل دیا تھا، خطاب دیا تھا، اس میں خیر امت کی بات آئے گی، خیر امت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر امت مسلمہ کا نصب العین، یہاں وہاں شہادت حق بیان کیا تھا، یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کا ابلاغ پہنچانا، یہ سب اس کے اندر آئے گا۔ تو یہ سارے مضامین ہیں جو سورہ آل عمران کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، وہی حروف مقطعات جو آغاز میں آئے تھے سورہ بقرہ میں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آغاز ہوا تھا کتاب کے تعارف سے اور کتاب پر ایمان لانے والے، اس میں کتاب کا تعارف بھی اور کتاب دینے والے کا تعارف بھی، اللہ کا تعارف، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں اس صورت کے اندر۔ تو پہلے کیا فرما دیا؟ اللہ کا تعارف، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے نبی، اس نے یہ کتاب تم پر نازل کی، یعنی اس اللہ نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، توریت، زبور، انجیل اور جو کتنی کتابیں تھیں اس سے پہلے۔ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ صرف تورات اور انجیل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل، یہودی، عیسائی دونوں موجود تھے تورات اور انجیل کے ماننے والے، اسی لیے باقی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے، یعنی قرآن ہی فرقان ہے، فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ فرمایا اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ کتاب کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے، اختیار ہے اس کا۔ اس کو ماننا نہ ماننا ایک ہی بات نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ ماننے والے بہترین بدلے کے مستحق، نہ ماننے والے بدترین سزا کے پھیر میں آ جائیں گے۔ ذرا غور سوچ سمجھ کے اس کتاب کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو یہ پیغام ہے پہلے ہی۔ فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے نبی، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ علم و حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے نا سارا، وہ اس نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر فرمایا اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ دو طرح کی آیات خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی، یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سارے احکامات ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری متشابہات ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ محکمات انہی کی بات ہے، انہی کا اصل معاملہ ہے۔ متشابہات کیا ہیں؟ آیت جس میں شبے کی گنجائش ہے، جس کے اندر اشتباہ، شبے سے مراد کیا؟ اشتباہ۔ شبہ وہ والا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، نہیں، اس کی بات پوری سمجھ میں آنے کے معاملے میں امکان ہے کہ اشتباہ کا لفظ زیادہ مناسب ہے کہ اس میں یہ پیدا، وہ بھی اسی شبے سے ہی ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح بات سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ ایسی آیتیں کیوں ہیں؟ کیا ہیں یہ آیتیں؟ کون سی آیتیں ہیں یہ؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تجویز کر رہا ہے، اسے جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو دینی ہے۔ اور وہ غیبی معلومات کیا ہیں؟ جو انسانوں کے حواس سے ماوراء ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں ایسے الفاظ مل نہیں سکتے جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور ایسے معروف ہوں کہ جب بتایا جائے تو فوراً سمجھ میں آ جائے، لہذا ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اللہ کیسا ہے ظاہر کیسے بتائیں گے آپ کے یعنی عقل سے ماوراء ہے، عقل سے یہ بات آئے گا اللہ کا ہاتھ،
اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہاتھ کا معاملہ ہمارے ساتھ، لیکن اس کی کوئی توضیح نہیں کر سکتے ہم، بس سمجھ، بس ہے، کہا تو کہا بس۔ عرش، عرش کا مطلب عرش کیسا ہے، کیا ہے وہ عرش؟ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، آئے گا یہ مضمون آگے ہمارے سامنے۔ اب کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے کہ اللہ اس پر، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کیا متشابہات ہیں، اس کا متعین بس بتا دیا، اللہ کی حکومت کا استعارہ ہے، وہ علامت ہے، وہ جیسے کرسی کی بات کی تھی ابھی ہم نے، یعنی اللہ کی حکومت کا استعارہ۔ باقی وہ کرسی کیسی ہے، اللہ بیٹھتا ہے کرسی کے اوپر کیا؟ یعنی اللہ کے تو جسم کی کوئی جہت کی بات ہی نہیں ہے نا، اسے محدود نہیں ہے وہ، ہر چیز جو کسی کی چیز کو بھی ہم کہیں گے تو محدود ہو جائے گی، لامحدود، ہر چیز سے پاک، ہر محدودیت سے۔ تو غرض یہ کیا ہے، یہ متشابہات ہیں۔ تو جتنی بات کہی بس ختم۔ تو اسی لیے اللہ کی ذات میں کوئی تحقیق نہیں ہے، اللہ کی صفات میں غور ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی اگر تدبر شروع کر دے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کیا ہے، کب سے ہے، کیا تھا، یہ سب چیزیں ہماری عقل سے ماورا ہیں۔ تو بس اس کو اتنا ہی مانیں گے جتنا بیان، یہ ہیں آیات متشابہات۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے، بس بتایا کہ ہے تو ہے، بس ختم، آگے بڑھیے، اس لیے کہ اس سے کوئی عمل کا معاملہ نہیں ہے، عمل کی باتیں بالکل صاف، بالکل درست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 طرح کی آیتیں اس میں، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اب یہ جو لوگ خراب یعنی قرآن سے ہدایت نہیں پاتے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہاتی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب نہیں جانتا تو پھر کیوں اس چکر میں پڑتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا، بس جیسے کہا اب ایک آیت ہم پیچھے پڑھ کر آئے جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب شعور نہیں ہے تو اب ہم شعور حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ایسا ہے ایسا، ظاہر سے اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے، نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ وما یعلم تأویلہ الا، اس کا اللہ ہی کو پتہ ہے کیسی زندگی ہے وہ، ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، راسخون فی العلم، یہ کہا ہے نا رسوخ رکھتے ہیں علم کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ یعنی وہ ایسا نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی نئی بات نکال کے لائے، یہ ہے اصل میں، تو ایسا کوئی چکر میں جو پڑھتے ہیں ندرت پیدا کرنا، نقصان میں چلے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسوخ فی العلم، ایسے جو ہیں علم کے اندر جو پختہ کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مندوں ہی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا ہے، یاد کیجئے، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے حکمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا، یہ بات اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پناہ حاصل کر لیتے ہیں، شیطان کو اس میں رخنہ نہ ڈالے۔ آدمی اپنی ندرت کے لیے، اپنی بڑی علمی قابلیت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایسی طرف نہ چلا جائے جہاں اسے نہیں جانا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ آگے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
پس اے نبی جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی تھا نا، جو نہیں مانتے ان کے ذکر آیا تھا، یہاں بھی پہلے بات ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہا تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، یعنی بظاہر، ورنہ تو تین گنا تھے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کے ساتھ ہی اس کے بعد ہوئی تھی آیات، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں دیکھو اس سے سبق سیکھو۔ آگے فرمایا لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں۔ زین للناس، مزین کر دی گئی انسانوں کے لیے، زینت ہے، یہ زینت ہے، اور ظاہر ہے کہ زینت اللہ نے رکھی ہے، آزمائش اسی کے اندر ہے، اسی میں یہ متاع حیات دنیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا جو سر و سامان ہے یہ سر و سامان ہے، نہ یہ دنیا تمہارا حقیقی گھر ہے اور نہ یہ سر و سامان ہمیشہ رہنے کے لیے، بس برتنے کے لیے ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس میں ایسے منہمک ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، اصل گھر بھول جاؤ، اصل مقام بھول جاؤ، اور اسی کے اندر اس طرح منہمک ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو ضائع کر بیٹھو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں بتاؤں، پہلے کیا کہا؟ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا کا سر و سامان، یہ سب چیزیں جن کا نام لیا گنایا، انہی میں انسان سارا سب انہی میں مصروف ہے، کہا ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ اور پھر وہ چیز کس کے لیے ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے۔ یہ بتا دیا پہلے، اس سے اچھی چیز مگر کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی کس کو جنت ملے کس کو نہ ملے اللہ جانتا ہے۔ اب یہ بات بتائی جائے، جنت کی بات ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ ذکر آیا تھا، آگے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ جنت، ذرا سوچیں اس ماحول کے اندر بات ہو رہی ہے، عرب کے اندر جہاں پر نخلستان ہی بڑے ہوتے ہیں، کہیں کہیں بڑی چیز ہے نخلستان، صحرا جہاں پانی کا تصور نہیں ہے، جہاں مسائل ہیں، جہاں کوئی کنواں ہے وہیں نخلستان ہے، وہیں لوگ اپنا ڈیرا ڈال رہے ہیں، وہاں بتایا جا رہا ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تصور دلایا جا رہا ہے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ کچھ ہوگا تو وہ کچھ جو انسان نے نہ دیکھا نہ سوچا، جنت تو ایسا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہمیشگی کی زندگی، دنیا میں تو جتنی اچھی سے اچھی جگہ، ختم ہو جانے کا خوف، مر جانے کی بات، ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کے رفیق ہوں گی، اس پر کل بات ہوئی تھی، ازواج مطہرہ، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ دنیا میں تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ دنیا میں کام ختم، آزمائش مکمل، آخرت میں اللہ راضی ہے تو بس راضی ہے، اب مطلب پھر وہ راضی رہے گا۔ تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں تو یہ دھڑکا ہمیشہ ہے کہ اللہ، یعنی ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے۔ اب ان لوگوں کے کیا کیفیات ہیں، اپنے آپ سے موازنہ کرنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ، اے مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔
تو اب ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ایمان تو ہمارا ہے الحمدللہ, صبر و ثبات بھی, جمنا بھی, راست باز یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا, اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا, کھلے دل کا, فیاض یعنی ایسے چھوٹے دل کے نہیں, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا, یعنی ایسی فرما برداری. تو انشاءاللہ پھر جنت ہمارا مقام بنے گی, مسکن بنے گی. تو ایسے یہ کام کرنے کی کوشش. جب یہ مضمون آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سب سے بڑی شہادت ہے. یہ بنی اسرائیل اس شہادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, پوچھتے ہیں آگے تو یہ بتایا کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے, اور سب اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ عدل پر قائم ہے, انصاف پر قائم ہے, اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کی بات ہوئی تھی سورہ فاتحہ کے اندر, ہم نے کی تھی دین کے حوالے سے بات, تو وہی بات یہاں بھی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کا عطا کردہ اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. اور جس چیز پر, جس نظام پر دین کا اطلاق ہو وہ صرف اسلام ہے. یعنی اطلاق جتنا وسعت اس کے اندر ہے, باقی مذہب ہے, باقی مذہب ہے بس کچھ رسومات, کچھ طور طریقے, کچھ باتیں بتاتے ہیں, ختم. ہندو مت دین نہیں ہے, مذہب ہے, کچھ چیزیں بتاتا ہے ان کی, اب باقی ختم. اسی طرح سے عیسائیوں یہودیوں نے دین چھوڑ کر یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لی, محدود ہو گئے, دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اسلام ہی ان کا دین تھا, اسلام ہی ان کا دین تھا. تو دین کا لفظ جو ہے, جیسے کہا تھا کہ 4 بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے. غلبہ و اقتدار کسی ذی اقتدار کی طرف سے, اطاعت و تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے, قاعدہ اور ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے یعنی نظام زندگی, محاسبہ اور فیصلہ, جزا و سزا, یعنی یہ ساری چیزیں, یہ 4 باتیں تھیں. اسی میں پورے نظام کی نمائندگی. تو پھر اگر اس کو مختصر کر کے کہیں, حاکمیت, اقتدار اعلیٰ اللہ کا. حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و رضا اطاعت ہماری, ہم نے مانا. اس کے بعد وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو حاکم مان کر جو نظام اس نے دیا اس پر عمل پیرا. پھر مکافات یعنی اس کا نتیجہ, جزا سزا جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دیا جائے. اب چند آیات یہ بھی سماعت کر لیجیے, اسی پر بات ختم کر دیں گے آج کی, کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. جیسے اقتدار اعلیٰ, ابھی آیت دیکھیے, ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم. دین کا لفظ آئے گا سورہ یوسف کی آیت 40. کیا کہا؟ حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. حکم جو دیتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے نا, جو حکم دیتا ہے وہی حاکم ہے, جس کا حکم چلتا ہے وہی حاکم ہے. حاکمیت کسی اور کی ہے, ویسے کسی کو بھی کہتے ہیں بھائی حکم جس کا چلتا ہے اصل تو حاکم وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکم دینے کا اختیار کسی کو نہیں, اس کا فیصلہ ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے, یعنی اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا, اللہ کی حاکمیت کو ماننا, اس کی حاکمیت کے اندر رہنا, یہ دین ہے, دین اسلام. تو اس اعتبار سے پہلا تصور. اس کے بعد دیکھیے دوسری آیت دیکھیے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. یہ الفاظ ساتھ چلے گا. سورہ نور کی آیت 2 ہے, زانی مرد ہو یا عورت اسے 100 کوڑے مارو, اور اللہ کے دین کے معاملے میں رحم کا جذبہ تمہارے دامنگیر نہ ہو. دین یہ کیا ہے؟ فوجداری قانون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فوجداری قانون ہے. عدالت ہوگی, فیصلہ ہوگا, سزا ملے گی, فوجداری قانون کہتے ہیں اسے. تو یہ کیا ہے؟ قانون کو کیا کہا؟ دین اللہ, اللہ کا دین ہے یہ. ایسی اور بہت ساری آیتیں آئیں گی, موقع نہیں ہے سارا. نظام, اسی طرح رسم و رواج, طور طریقے, تہذیب و تمدن. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. یہ وہی تہذیب, تمدن, طور طریقے.
جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اس کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 حرام ہیں۔ یہ ٹھیک دین ہے، دین القیم کہا اللہ نے اسے، یہ بھی دین ہے۔ تو دین کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہو رہا ہے؟ اور جامع اصطلاح کے طور پر دیکھیں تو کیا بات آتی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، واللہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ جتنے نظام آئے زندگی باطل، ان سب پر غالب نظام یہ۔ جب وہ آیت ہم نے پڑھی تھی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سورہ انفال کی آیت 39 سے بھی کلہ للہ کے ساتھ آئے گا، تو اس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، یعنی ہر یہ دین یعنی یہ نظام غالب ہو جائے، اس وقت تک یہ لڑائی جاری رہے گی اور اللہ کا دین غالب ہوگا۔ تو دین سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ نظام جو اللہ نے دیا، اس کی حاکمیت کا نظام، اس کے تحت یعنی اسلام کا نظام، اس کے قائم کرنے کی بات ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہا ہے نا یہ اللہ کے دین فوج در فوج، تو وہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر، یہ اس کے تحت، اس ریاست کے جو نظام ریاست کا تھا اس کے تحت آ گئے تھے۔ اور بھی اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کیا بتایا گیا؟ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ بھی اسی آیت میں آیت آ جائے گی، جو اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، برباد۔ دین اسلام پر چل کر آؤ گے تو سب کچھ ملے گا، اور دین اسلام کو چھوڑ کر کچھ بھی کر کے آؤ سب بیکار۔ جتنے نظام لوگ کہتے ہیں نا بڑا فلاحی نظام بڑا زبردست ہے ایسا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔